سنیے گا کہ کلمہ پڑھتے ہیں، ذرا سارے ایک دفعہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کلمے کے اندر دو جز ہیں کہ ایک اللہ کی الوہیت کو بیان کیا جا رہا ہے، توحید کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا جا رہا ہے، دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حضور کی رسالت کا ذکر ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا، اس کی ربوبیت کا اذکار کیا۔ جب محمد الرسول اللہ کہا تو پھر اس کی جو نبوت ہے، رسالت ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو ہم مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر ایک اور لطیف بات ہے، وہ یہ ہے کہ اب کلمہ جو لا الہ ہے، اس کے بھی آگے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ نفی پہ ہے، دوسرا حصہ اس بات کے اندر ہے۔ نفی کہتے ہیں کسی چیز کے انکار کرنے کو، کسی چیز کو ہم جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیں، کسی چیز کو ہم مانے نہ، انکار کر دیں، تو اس کو کہتے ہیں نفی۔ اور اس بات کہتے ہیں کہ کسی چیز کو تسلیم کر لیں، کسی چیز کا اقرار کر لیں، کسی چیز کو مان لیں تو وہ اقرار ہوتا ہے۔ اب کلمے کے جو لا الہ ہے، اس حصے کے لا الہ الا اللہ، اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ انکار ہے، دوسرا اقرار ہے۔ کس طرح کہ لا الہ کہ نہیں ہے کوئی الہ، یہ انکار ہے۔ نہیں ہے کوئی خدا، یہ انکار ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود، یہ انکار ہے۔ مثال کے طور پہ میں گھر سے مثال لینا چاہوں گا کہ ہم اگر کہیں کہ کوئی بھی جماعت نہیں کرواتا سوائے ولید کے، کوئی بھی جماعت نہیں کرواتا، اب یہ انکار ہے۔ لیکن جب ہم نے کہا کہ سوائے ولید کے، تو پھر یہ اقرار ہو گیا۔ ساری بستی والے ہم نے ایک سائڈ پہ ان کا انکار کر دیا۔ جب لفظ سوا کہا تو اس کے بعد ہم نے جس کا نام لیا اس کا اقرار کر دیا۔ تو اس جملے کے دو حصے تھے، ایک انکار تھا، دوسرا اقرار تھا۔ اسی طرح کلمے کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی رب مگر الا اللہ، سوائے اللہ کے، کہ اللہ ہی صرف الہ ہے۔ لیکن جب ہم کلمہ طیبہ میں دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ، اس کے اندر نفی نہیں ہے، صرف اور صرف اس بات ہے، یعنی کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب دونوں کے اندر ایک فرق واضح بن گیا کہ جب اللہ کی توحید کا ذکر آیا تو پہلے نفی پھر اس بات، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آیا تو نفی نہیں ہے، صرف اور صرف اس بات اور اقرار ہے۔ یہ دلالت کر رہا ہے خدا تعالیٰ نے یہ کلمے کے اندر انداز چھپا کر ظاہر کر دیا کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چاند سورج کو خدا مانیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو آگ کی پوجا کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بتوں کو پوجا کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شخصیات کو پوجا کریں گے، فرعون جیسے لوگ خدائی کا دعویٰ کریں گے۔ کلمہ طیبہ کے اندر پہلے نفی کو پھر اس بات کو ذکر کر کے بتا دیا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے تو بڑے ہوں گے لیکن مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ خدا کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں لیکن میں نے جو محمد بنا کے بھیجا ہے اس جیسا کوئی دوسرا نہیں بنا کے بھیجا۔ یہ واحد ہے، یکتا ہے، لسانی ہے، بے مثال ہے، بے مثل ہے، اور کوئی مثل مصطفیٰ کی کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ میں نے وہم سے یہ پوچھا کوئی مثل مصطفیٰ کی تو یقین پکار اٹھا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو بات کر رہا تھا کہ کلمے کے اندر بھی خدا تعالیٰ نے بتا دیا کہ لوگ خدائی کے دعوے کرنے والے تو بڑے ہوں گے لیکن مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کہ انل حق ان اللہ علامن بے سوکھا۔ خواجہ محمد یار فریدی نے یہاں کہا کیونکہ شاہ منصور نے نعرہ لگایا تھا انل حق کہ میں حق ہوں، میں خدا ہوں، تو یہ نعرہ تو تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ انل حق ان اللہ علامن ہے سوکھا، انا احمد کوئی علاتے نہیں سکتا، حقیقت محمد دبا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا،
اتھاں چک دی جاوے اللہ کوئی نہیں سکتا کہ زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے۔